بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا ایسی عطا کی ہے جس دعا کو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس دعا کو لازمی قبول کرے گا۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر کی ہے، لیکن میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں اس دعا کے ذریعے سے قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میری سفارش اس شخص کو فائدہ مند ہوگی، اس شخص کو فائدہ دے گی۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جس شخص کی وفات موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، فرمایا اس شخص کی میں محمد قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے پاس 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے اعمال میں سے کوئی نیکی تلاش کرو، کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، صرف ایک نیکی نظر آئے گی، ایک کاغذ نظر آئے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کلمے کو تولا جائے۔ قیامت کے دن کا ترازو جس کے اندر زمین و آسمان کا سب کچھ بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھر نہیں سکتا۔ اس کی زندگی کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اس ایک پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ ایک لا الہ الا اللہ جو اس نے توحید کا اقرار کیا تھا وہ رکھا جائے گا۔ اس کا توحید کا اقرار والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اللہ اس کے 99 رجسٹر جو گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، جن کے اندر شرک نہیں ہے، اس سب کو معاف کر کے اللہ اس بندے کو اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے بندے کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین و آسمان کے درمیان سارا خلا گناہوں سے بھر کر لے آؤ، بھرا ہوا ہے سارا خلا گناہوں کے ساتھ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم اس حالت میں میرے ساتھ ملاقات کرو کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، گناہ جتنے مرضی ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے تیرے گناہ ہوں گے اتنی ہی میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں۔ شرک بہت بڑا جرم ہے اور توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کے پاس توحید ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک
ارشاد فرما دیے، فرمائے کہ ایک جنازے کے اندر فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا، کسی مومن مسلمان کے جنازے کے اندر 40 مسلمان مومن ایسے شریک ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان 40 بندوں کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے، اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری طرف جس کی زندگی شرک سے بھری ہوئی ہے، جو شرک والی غلاظت لے کر اللہ کے پاس پہنچا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع کر دیا۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی پیغمبر کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کسی پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں، والذین آمنوا، کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے دعا ہی کر دے، مغفرت کی دعا ہی کر دے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کی ہے۔ بخشش تو دور کی بات ہے، مغفرت تو دور کی بات ہے، اس بندے کے لیے بخشش کی دعا سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ نے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی۔ شرک ایسا سنگین جرم ہے، اور توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید ملے گی کہاں سے؟ توحید اللہ کی قرآن سے ملے گی۔ توحید اللہ کی کتاب قرآن مجید توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جو دین دیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا تھا، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ توحید کو اپنے پلے کے ساتھ باندھ لو، توحید والے بن جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو اس کائنات کے اندر ہر قسم کا اختیار اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، محیایا میری زندگی، ومماتی میرا اس دنیا سے جانا، للہ رب العالمین اکیلے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے 20واں پارہ ہے، لفظ الہ کے معنی بیان کیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشانیوں کے اندر تمہاری پکار کو سنتا ہے، جب تم پریشان ہوتے ہو، جب تمہارے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب تمہیں ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، جب ہر شخص کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہو، پھر تمہارے پاس ایک ہی سہارا ہوتا ہے، کسی نیک شخص کے پاس جاتے ہو، کسی عالم کے پاس جاتے ہو، اپنی خطیب کے پاس جاتے ہو، اپنے امام کے پاس جاتے ہو، سارے سہارے ختم ہیں، دنیا کے سارے سہارے ختم ہیں، اب ایک ہی سہارا ہے۔ قاری صاحب دعا کرتے ہیں، مولانا صاحب دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا ایک سہارا ہے اللہ رب العزت نے دی، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ تمہاری تکلیفوں کو کوئی دور کرنے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کے اوپر سوار کی، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے 11 نصیحتیں کی، اور آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہن، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں نفع دے گا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ان میں سے کلمہ یہ بھی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں سوال کی ضرورت پڑے، جب تمہیں ایسی کام کی ضرورت پڑے جو اسباب دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے، غیبی امداد ہے، غیبی کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے،
تو تم نے صرف اللہ رب العزت سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کو، یہ جو ننھا منا بچہ ہے، اس کو نصیحت یہ بھی کی ہے، ساری دنیا مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا تیرا رب نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے۔ ساری دنیا مل کے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرا رب نہ چاہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ وہ ماننے پہ آئے کافروں کی کشتیوں کو پار لگا سکتا ہے، وہ نہ دینے پہ آئے اللہ کا پیغمبر اپنی قوم سے نکلا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر نے اندھیروں کے اندر، ایک اندھیرا نہیں، اندھیروں کے اندر مجھے پکارا ہے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، سمندر کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، مچھلیوں کے پیٹ کے اندھیرے، اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کے اندر میرے پیغمبر نے مجھے پکارا ہے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، ان اندھیروں کے اندر نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اکیلی ذات ہے، لا الہ الا اللہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی گناہ ہوں، میں ہی اپنی قوم کی طرف سے تیرے حکم کا بغیر ہی اپنی قوم سے نکل آیا۔ اور ایک اور پائرے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کے بارے میں فرمایا، اپنے اس پیغمبر کے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اگر یہ میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا، میرے سامنے اپنی فریاد کو نہ رکھتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر میرے سامنے اپنی التجائیں نہ رکھتا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھ کے آتے، میرا یہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نکل، قیامت کی دیواروں تک میں اپنے اس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اپنی قوم کو 950 سال واضح نصیحت کی، اور واضح نصیحت کا طریقہ جو ہمارا یہ نہیں ہے، عالم آ رہے ہیں اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں، عالم آ رہے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، عالم آیا تبلیغ کرنے کے لیے اس کے قسم کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس دور کی دعوت ہے جب دعوت کے مقابلے میں انبیاء کو قتل کیا جاتا۔ بنی اسرائیل ایسی بدنصیب قوم تھی، ایک دن کے اندر 70 پیغمبروں کو قتل کرتی، ایسی بدنصیب قوم ہے۔ اس دور کے اندر انبیاء کرام نے دعوت کا کام کیا، 950 سال کی دعوت، 950 سال دعوت دینے کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، پیغمبر کو غصہ آ گیا، پیغمبر کو غصہ آ گیا، یا اللہ میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی پکارا ہے، دن کو بھی ان کے سامنے تیری توحید کی دعوت کو رکھا ہے، رات کو بھی تیری توحید کو دعوت کو رکھا ہے، یا اللہ میری بس ہو گئی، رب لا تذرنی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کو زمین کے اوپر باقی نہیں چھوڑ، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کا دنیا کے اندر نام و نشان باقی نہ رہے۔ 950 سال بعد کرنے والا پیغمبر، ایک وقت وہ بھی ہے، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنا رہے ہیں، آتے ہیں لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اس کو کیا ہو گیا ہے، پانی قریب آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، یہ کیا خشکی کے اوپر کشتی کو چلائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس تم نے خاموشی کے ساتھ کشتی بنانی، کشتی بنا لی ہے، آسمانوں سے بھی پانی آیا، زمین سے پانی نکلا ہے، اللہ کہتے ہیں تندور سے پانی نکلا ہے، پانی نکلا زمین کے اوپر پھیلتا جا رہا ہے، ساری زمین پانی سے بھر گئی،
اللہ رب العزت نے حکم دیا ایمان والوں کو اس کشتی کے اندر سوار کر. ایمان والے کشتی کے اندر سوار ہو گئے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کی مانند اس پانی کی موجیں تھیں، پہاڑوں کی مانند. ادھر ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، کسی عام امتی کا نہیں، پیغمبر کا بیٹا ہے. پیغمبر بلا رہے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے میرے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو. اس نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. جان میں پہاڑ کے اوپر اپنی چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں، میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں. نوح علیہ السلام نے کیا کہا جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں تم پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے ہو، جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز بنا نہیں دیتی. اور میں نے تفسیر کے اندر پڑھا ہے، فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس پانی کے اندر کسی کافر کے اوپر اللہ کو اگر کسی کے اوپر رحم آتا تو اس ماں کے اوپر آتا. ایک ماں اس پانی کے اندر، اس نے پانی کو دیکھا، اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی. پانی آیا ہے اس کے گھٹنوں تک، پھر اس کے پیر تک، پھر اس کی گردن تک، اس نے بچے کو اوپر اٹھا لیا، میرا بچہ بچ جائے. لیکن اللہ رب العزت نے غرق کر دیا ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں. ادھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، پیغمبر ہے اللہ کا پیغمبر، کتنی تکلیفیں برداشت کی آنکھوں کے سامنے. قرآن کہتا ہے ادھر سے پانی آیا، آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بہا کر لے گئے. آخر باپ تھا، باپ کے سامنے پانی بیٹے کی لاش کو بہا کر لے گئے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کا رکھو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل صحیح نہیں ہے. اور ڈانٹا کس انداز سے اللہ رب العزت نے ڈانٹا کس انداز سے ہے؟ فرمایا اے نوح، اے میرے پیغمبر، تیری ساری قربانیاں، تیری ساری محنتیں، اگر تم نے دوبارہ ایک دفعہ بھی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، تیری ساری محنتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، تیرا نام سب پیغمبروں کی صف سے نکال کر تیرا نام جاہلوں کی صف کے اندر شامل کر، تیری ساری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دوں گا. جاؤ پڑھو سورہ ہود، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے. تمہیں کبھی کوئی پٹیاں پڑھاتا ہے، تم بکرے چھترے دے دو کسی کے نام کے اوپر، تم کسی کے نام کی نظر و نیاز دے دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس زمین کے اوپر اللہ کے پیغمبر کا درجہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کا مقام، آپ کا پروٹوکول، آپ کی عزت، آپ کا شرف اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جمع کیا ہے، ایک کھانے پہ بلائے اور اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں. اے بنی عبد مناف، اے قریش کی جماعت، اے میری پھوپھی صفیہ
اور خاص اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، سب سے قریبی بیٹی، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ اس بیٹی کو اللہ کے پیغمبر فرمایا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ میں کسی کو بچا لوں؟ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اللہ کے ہاتھوں کوئی مجبور نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھوپھی صفیہ، یا فاطمہ، اپنی بیٹی کو فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمائے، اعملی، اپنے اعمال خود کر کے آنا، انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس سہارے پہ نہ آنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، محمد قیامت والے دن مجھے بچا لے۔ اللہ کے رب العزت، اللہ کے ہاں اللہ کا جو دربار ہے، ہم نے اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا، ہم نے اس کو پاکستان کی عدالت سمجھا ہوا ہے کہ کوئی جیسے مرضی کسی کی سفارش کر۔ اللہ کے دربار کے اندر سفارش کے دو اصول ہیں، دو اصول۔ پہلی سفارش، پہلا اصول کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام سب سے زیادہ ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، لمبا سجدہ، فرمایا میں اس وقت میرا رب مجھے اپنی حمد سکھائے گا، میں اپنے رب کی حمد کروں گا، اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت مجھے حکم دے گا، ارفع رأسک یا محمد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں، اپنے سر کو اٹھائیں، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر کسی کے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں۔ شروع میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت کا حقدار صرف وہ ہوگا جس نے اس حالت میں دنیا سے گیا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تمہیں انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، تمہیں انٹرنیٹ سے قرآن مجید کا ترجمہ کیوں نہیں ملتا؟ تمہیں انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، احادیث کا ترجمہ کیوں نہیں ملتا؟ سیکھو اللہ رب العزت کے پیغمبر کون سا عقیدہ دے کے گئے۔ قیامت کا دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، آ کر کہے گا ابراہیم میرے بچے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جان میں ساری زندگی آپ کی منتیں کرتا رہا، کلمہ پڑھنا، میرے دین پہ آ جائیں، آپ نے میری بات نہیں مانی، میں سفارش کر کے دیکھنا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، اس کتاب کے اندر حدیث ہے جس کے بارے میں تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر قرآن مجید کے بعد سب سے بڑھ کر جس کتاب کا درجہ ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ کلام اللہ میں سے اللہ کی کتابوں کے بعد سب سے بہترین درجہ، سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری کی، اس کتاب کے اندر ابراہیم اللہ کے دربار میں کھڑے، یا اللہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جائے، ابراہیم کیسے برداشت کرے؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے مارے کھائی ہیں، یا اللہ میں تیرے لیے مجھے اپنے گھر سے نکالا گیا ہے، یا اللہ تیرے لیے مجھے اپنے وطن سے نکالا گیا ہے، یا اللہ میں تو اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یا اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو تیرے حکم کے اوپر اپنے آنکھوں سے دور کر دیا تھا، کتنی قربانی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو دیکھیں، بڑھاپے کے اندر بیٹا ملا، بڑھاپے کے اندر اللہ نے کہا اس کو لے جاؤ، وہاں پر چھوڑ دیا، پھر جب بڑا ہوا وہاں تو پھر بھی امید تھی کہ شاید واپس لوٹ آئے،
پھر بڑا ہوا، پھر اللہ کی طرف سے خواب کے اندر اشارہ ہوا، اس کو میرے نام کے اوپر ذبح کر دوں۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ جان دینی آسان تو نہیں، ماں باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اولاد بچانے کے لیے، میری اولاد بچے، میرے بیٹے کو سانسیں مل جائیں، میری اولاد کو سانسیں مل جائیں۔ ادھر اللہ کے حکم کے اوپر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ قربانی تو دیکھیں کتنی بڑی، لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا باپ جہنم کے اندر جائے، میرے لیے تو یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، خون میں لت پت بجو کی شکل بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو اللہ ان کے قدموں میں کریں گے، پھر اس کو اسی شکل کے اندر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی طاقتوں کو پہچانو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دوسری جو اصول بیان کیا ہے قیامت والے دن سفارش کا، پہلا اصول کیا ہے؟ جس کو اللہ رب العزت حکم دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، اور دوسری چیز ما من شفیع الا من بعد اذن، جس کے بارے میں سفارش ہوگی اس کے بارے میں بھی اللہ حکم دے کہ اس کے بارے میں تم سفارش کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے جتنے جو چور دروازے تھے ان سب کو بند کیا ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ان سارے چور دروازوں کو کھول دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی سب سے باوفا بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دنیا کی ذخیرہ حدیث کی کوئی ایک حدیث تو ایسی ہونی چاہیے نا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی اس بیوی کی قبر کو پکا بنایا، نہیں ملتا۔ کسی اس ایک حدیث تو ایسی مل جائے آپ نے کسی اپنے پیارے کی قبر کے اوپر جا کر قرآن مجید پڑھا، مجاور بن کے بیٹھے ہوں، کسی صحابی سے تو کو مل جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے چور دروازوں کو بند کیا، آپ نے منع فرمایا قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنے سے۔ ہم نے تو مساجد کے اندر قبریں بنا کر مساجد کو قبرستان بنا دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا، قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولیاء کرام اللہ کے جو نیک بندے گزر گئے ہیں ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہے۔ لاہور والے بابا جی، پاک پتن والے بابا جی، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اولادیں دینے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے پیغمبر ساری زندگی اپنے رب سے پکارتے رہے، اللہ کو منظور نہیں تھا تو اللہ نے نہیں دی، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے پھر سارے دنیاوی جو چیزیں تھی ساری ختم ہو گئی ہیں۔ صبح ہی ہم نے درس کے اندر سنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی پکارتے یا اللہ بیٹا دے، ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے، نہیں ملا ہے۔ بڑھاپے کے عالم کے اندر اللہ کی رحمت نے جوش مارا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا ہے، اللہ کی رحمت نے جوش مارا ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، دعا کر کے ابھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی وہی نماز پڑھ، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، محراب کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اور بیٹا بھی ایسا کہ نام بھی اللہ نے آسمانوں سے رکھ کر بھیجا، نام بھی آسمانوں سے رکھ کر بھیجا۔ کس انداز کے ساتھ اللہ نے نوازا ہے کہ پیغمبر بھی حیران ہو گئے۔ اللہ نے اس پیغمبر کی گفتگو کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا کیسے ہوگا؟
میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، دنیاوی کوئی وسیلہ نہیں ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کیا کہا؟ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء، اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ دینے پہ آئے تو بن شادی کے مریم علیہ السلام کی پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔